حقوق العباد جتنے وہ سارے ادا کر دے. اگر اس ترتیب سے توبہ ہو گئی تو پھر یاد رکھنا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا بالکل پاک تھا, اور وہ آگے جا کے پھر گناہ کرنے لگے, پھر توبہ کر, مرنے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اچھا, میں یہ بات کہہ رہا تھا کہیں بیچ میں رہ نہ جائے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ آدمی بھلا ہوتا ہے اور اس پر تکلیفیں آتی ہیں, اور بعض مرتبہ آدمی برا ہوتا ہے اور اس پر راحتیں آتی ہیں. تو وہ مضمون میرا بیچ میں رہ گیا. کئی باتیں ضروری میں نے عرض کر دی. اور دیکھو, دنیا کے اندر اللہ امتحان دو طریقے سے لیتا ہے. نافرمانی کے باوجود اگر دنیا کا ساز و سامان ملے تو یہ برکت نہیں, خوب یاد ہے, بلکہ یہ مہلت ہے. یعنی یہ خدا کا قہر ہے بصورت بہر, یعنی بتاشے میں زہر. خوب دکان چل رہی باوجود نافرمانیوں کے, تو یہ تو بہت گھبرانے کی چیز ہے. ایک آدمی کہنے کا میری دکان میں بڑی برکت ہے, میں نے کہا نافرمانی تو نہیں. بولے نافرمانی ہے تو بہت آدمی دکان چل نہیں سکتی. تو میں نے کہا نافرمانی سب برکت ہو نہیں سکتی. میں نے کہا میرے تو ہو رہی. میں نے کہا کیا ہو رہی؟ میں نے کہا آمدنی بہت ہو رہی. میں نے کہا دیکھ, آمدنی کا بہت ہونا برکت نہیں. قارون کی بھی آمدنی بہت تھی. نافرمانی کے ساتھ جو آمدنی بہت ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جس کو فائلیریا کی بیماری ہو گئی. فائلیریا کی بیماری میں بدن میں ورم آ جاتا ہے, بدن سوج جاتا ہے, بدن سوج کے موٹا ہو گیا. اب یہ فائلیریا کی بیماری والا یوں کہے کہ دیکھو میں بھی پہلوان ہو گیا. بھائی کیسے؟ وہ کہتے وہ پہلوان کا بدن بھی موٹا اور میرا بدن بھی موٹا. دیکھو وہ فرما بردار حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سب ان کے پاس بھی مال دولت بہت تھی, اور سب قارون فرعون کے پاس بھی مال دولت بہت تھی. بھائی قارون فرعون کے پاس تو نافرمانی کے ساتھ تھی, اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو فرما برداری کے ساتھ تھی. اور فرما بردار کو اگر اللہ تعالیٰ ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے پہلوان, اور نافرمان کو اگر اللہ ساز و سامان دے تو وہ ایسا ہے جیسے فائلیریا کی بیماری والا. فائلیریا کی بیماری والے کا بدن بھی موٹا, تو اس کا آپ سمجھاؤ گے کہ تیرا بدن ہے برمیلا اور پہلوان کا بدن ہے گٹھیلا. فرما بردار کے ساتھ ملنے والی نعمتیں جیسے پہلوان کا گٹھیلا بدن, اور نافرمانی کے ساتھ ملنے والی مالا ساز و سامان نعمت کہتے ہوئے میں ذرا ڈر رہا ہوں, اگر کہ انعام کا حدیث میں بھی آتا ہے. تو نافرمان کو ملنے والا ساز و سامان یہ ایسا ہے جیسے برمیلا بدن. یہ دو مثالیں یاد رکھنا دیں گا, زندگی بھر کام آئیں. نافرمانی کے ساتھ اگر ساز و سامان ملے تو جیسے فائلیریا کی بیماری سے بدن کا موٹا ہونا, اور فرما برداری کے ساتھ اگر نعمتوں کی بارش برسے اللہ کی تو سمجھو یہ پہلوان ہے. اور مثال وہاں سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور وہاں قارون اور فرعون. اچھا, اس کے بالمقابل فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے, بعض مرتبہ نافرمان پر بھی تکلیف آتی ہے. نافرمان پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور عذاب کے, اور فرما بردار پر جو تکلیف آتی ہے وہ آتی ہے بطور ابتلا کے. قرآن پاک میں فرما برداروں پر جو تکلیفیں آئیں ہر جگہ آپ دیکھو گے وہاں پر لفظ ابتلا یا اسی کے قریب کا لفظ ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تکلیفیں آئیں, اس کو قرآن نے ابتلا کہا. اچھا, احد کے اندر جو تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر آئیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا. خندق کے اندر جو تکلیفیں آئیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتلا کہا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہ خندق کے قصے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. اور احد کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ, اللہ نے تمہیں ابتلا میں ڈال دیا. ایسے عام مسلمانوں کے بارے میں جو فرما بردار ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اس بنا پر میرے محترم دوستو, جو تکلیفیں فرما برداری کے ساتھ آتی ہیں وہ تو ہے ابتلا, اور جو تکلیفیں نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں وہ ہے عذاب. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے, نافرمانی پر اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف ڈال دے تو اس میں مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے
کہ بڑا عذاب جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس کے پہلے پہلے اس چھوٹی سی سزا پر آدمی اللہ کی طرف رجوع کر دے. کیونکہ اللہ آج تجھے کہتا ہے پلٹا کھا جا. اگر آج تو پلٹا نہ کھایا تو مرنے کے بعد تو اللہ سے کہے گا پلٹا کھلا دے, تو اللہ پلٹا بھی کھلائے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو میرے کو واپس کر دے. تو مرنے کے بعد اے میرے بندے تو کہے گا میرے کو واپس کر دے, تو اللہ کہے گا کل اب میں نہیں کرتا. اور اس دنیا کے اندر تھوڑی تھوڑی سی تکلیفیں ڈال کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واپس ہو جا, مغضوب علیہم والا راستہ چھوڑ دے, انعمت علیہم والے راستے پر آ جا, ضالین والا راستہ چھوڑ دے, ضلالت والا راستہ چھوڑ دے, اور تو ہدایت والے راستے پر اور صراط مستقیم کے اوپر تو آ جا, الحمدللہ رب العالمین والے راستے پر تو آ جا. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بطور عذاب کے ہوتی ہیں تاکہ آدمی پلٹا کھا جائے. اور اگر فرما برداری پر بھی کوئی تکلیف آئی تو وہ تکلیف بطور ابتلا کے ہوتی ہے. اور فرما برداری کے ساتھ والی تکلیف کا انجام خدا کی رحمت ہے. اور نافرمانی کے تکلیف پر اگر توبہ نہ کی تو پھر اس کا انجام جو ہے تکلیفوں کا بڑھتا جانا ہے. اور دونوں تکلیفوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں میں اس کے حصے مثال دوں. طوطے کو پنجرے میں نہیں, یہ دونوں تکلیفوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی نے غصے کے اندر چھرا مارا اور زہر میں ڈبا کر چھرا مارا, پورے بدن میں پھوڑے پھوڑے ہو گئے, زخم ہو گیا. اب یہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو زہر پورے بدن میں چڑھ چکا ہے, اس کے علاج پر 2000 روپیہ خرچ ہوگا, 15 انجیکشن لگاؤں گا, 40 دن تک کڑوی دوا پینی پڑے گی, پرہیز کا بد مزہ کھانا یا بے مزہ کھانا پڑے گا. اور یہ جتنے پھوڑے ہو گئے ہیں یہ پھوڑے زہریلے ہیں, تو ان سارے زہریلے پھوڑوں کا آپریشن ہوگا اور تم 2 مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاؤ. اب دیکھیے ڈاکٹر جو ہے یہ اس کے اوپر آپریشن بھی کر رہا ہے, کڑوی دوا بھی پلا رہا ہے, انجیکشن بھی مار رہا ہے. جس آدمی نے غصے میں چھرا مارا اور یہ ڈاکٹر بھی چھرا مار رہا ہے. اب یہ اگر ڈاکٹر سے یوں کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو آئے تھے آپ کے پاس تاکہ ہم کو راحت ملے اور آپ بھی ہمارے کو اتنی لمبی سوئی داخل کر رہے اور آپ بھی ہم کو چھرا مار رہے, اس نے بھی چھرا مارا آپ بھی چھرا مار رہے. نہیں میرے بھائی, غصے والا چھرا تو مار ڈالنے کے لیے تھا اور آپریشن والا چھرا تندرستی کے لیے ہے. نافرمانی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف تو وہ ہے جو آدمی کو پریشان کرنے والی, اور فرما برداری کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کا آپریشن آئندہ جا کر ٹھیک ہوگا. اسی لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی جو آیتیں ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے اور ٹھوک بجا کر دیکھیں گے. اس میں کبھی خوف, کبھی بھوک, کبھی مال کی کمی, پھلوں کی کمی, جان کی کمی. لیکن آگے کیا فرماتے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر کرنے والوں کو اور جھیلنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے. اگر ہمارا مال لوٹا تو وہ بھی اللہ کی طرف چلا گیا, دکان پر آگ لگائی تو وہ بھی اللہ کی طرف چلی گئی, رشتے داروں کو مار دیا تو وہ بھی اللہ کی طرف چلا گیا, اور مجھے بھی اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی مجھے اس کا بدلہ دے گا. پہلے جہاز سے جدے کی طرف بیوی اور بچے روانہ ہو گئے, دوسرے جہاز سے ماں باپ روانہ ہو گئے, تیسرے جہاز سے ساتھ میں سامان گیا, چوتھے جہاز سے چچا اور ماموں گئے, اور 5ویں جہاز سے کرنسی گئی, اور 7ویں جہاز سے مجھے جانا. تو ہر آدمی یوں کہے گا جو فلاں فلاں تو پہنچ گئے, فلاں فلاں تو پہنچ گئے. تو بھائی جو کچھ بھی ہوا اللہ کے پاس پہنچا اور میں بھی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں. اللہ جل جلالہ و ملوالہ ان تکلیفوں کا انجام کیا فرماتے ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی عمومی رحمت بھی نازل ہوگی اور اللہ کی خصوصی رحمت بھی نازل ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو, تکلیف تو اس مسلمان کو اٹھانی ہے. تکلیفیں صحابہ نے بھی اٹھائیں
اور دیکھو ابھی مجھے بیان پورا ختم کرنا ہے، اس لیے ذرا سکون سے آخری باتیں سنیں، آخری جو اٹھے اسے ذرا بچھا بھی دے کہ اختتام کے موقع پر ذرا ہلچل نہیں بچنی چاہیے، ذرا سکون ہونا چاہیے مجمع میں۔ دیکھو تکلیفیں صحابہ نے بھی اٹھائیں اور تکلیفیں آج بھی امت اٹھا رہی ہے، لیکن آج امت کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور بے دینی پھیل رہی ہے، اور صحابہ کی تکلیفوں کے اٹھانے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور ایمان دنیا میں پھیلا، اور اتنا پھیلا کہ اس وقت میں تو رشتہ دار تک ماننے کو تیار نہیں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تک ماننے کو تیار نہیں تھے، 13 سال تک لڑائیاں کرتے رہے، اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے گئے تو بدر، احد اور خندق 5 سال تک وہاں پر بھی لڑائیاں کرتے رہے۔ وہ طریقہ جو پورے عالم کے اندر پہنچانا ہے، اس طریقے کو رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن ان تکلیفوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لاکھوں کی مقدار میں تو اس مجمع میں بیٹھے اور کروڑوں کی مقدار میں پورے عالم میں پھیلے ہوئے عتبہ اور شیبہ جو رشتہ داریوں کے اندر بھی تھے، دور سے گئی رشتہ داریاں بھی تھیں، وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں، اور شکر ہے اللہ کا، خوش نصیبی ہے اللہ جل جلالہ و من والہ کی طرف سے ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ باوجود کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں میل دور ہیں اور 1400 سال دور ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہماری زبانوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نتیجہ ہے ان تکلیفوں کا۔